السلام علیکم۔ حج عمرہ ٹی وی میں آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں حج 2023 کے حوالے سے بہت ساری اہم معلومات لے کر۔ جدہ میں جاری حج ایکسپو 2023 کے تیسرے دن کراؤڈ مینجمنٹ، نقل و حمل کی سہولیات اور مہمان نوازی کے اہم موضوع کے زیر عنوان ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق تقریب کے پہلے حصے میں ہونے والی گفتگو کے دوران ٹرانسپورٹیشن سروسز اور کراؤڈ مینجمنٹ کے زیر تحت عازمین حج اور عمرہ کرنے والوں کی فلاح و بہبود کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر ٹرانسپورٹیشن کے مختلف ذرائع سے فراہم کردہ خدمات کے معیار کو بھی اچھی طور پر خصوصی طور پر مد نظر رکھا گیا۔ تقریب کے مقررین میں حج و عمرہ کے سیکیورٹی کے لیے اسپیشل فورسز کے کمانڈو فواز المطیحی کے علاوہ سعودی عرب ریلوے کے نائب صدر ریحان الحربی اور سعودی پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی کے جنرل مینیجر غسان عراقی بھی شامل تھے۔ اس موقع پر فواز المطیحی نے بتایا کہ حج کے موقع پر دنیا بھر سے مکہ مکرمہ آنے والے عازمین کا شاندار اجتماع ہوتا ہے اور ان مہمانوں کی سیکیورٹی اور حفاظت ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ کراؤڈ مینجمنٹ کے زیر تحت سیکیورٹی اور حج کی رسومات کی ادائیگی کے لیے عازمین کی آمد و رفت کے بحفاظت انتظامات کو یقینی بنانا ہے۔ اسپیشل فورسز کے کمانڈر نے مزید کہا کہ مسجد الحرام کے چاروں اطراف عازمین کی گنجائش کے لحاظ سے داخلی راستوں، ایکسیلیٹرز اور پلوں کے قریب حفاظتی اقدامات کو خاص طور پر پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر سعودی ریلوے کے نائب صدر ریحان الحربی نے کہا کہ حج سیزن کے دوران میٹرو بس سروس اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ مکمل طور پر رواں دواں رہے گی۔ الحربی نے بتایا کہ حج 1444 کے موقع پر 17 ٹرینیں چلائی جائیں گی اور فی گھنٹہ کے حساب سے 72,000 مسافروں کو حرم اور فی گھنٹہ کے حساب سے 72,000 مسافروں کو حرمین ایکسپریس کے ذریعے آمد و رفت کی مکمل سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ سعودی ریلوے کے 35 ٹرینیں جدہ کے راستے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اسٹیشنوں کو جوڑے رکھیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہر ٹرین میں 417 مسافروں کی گنجائش ہے اور اسی طرح حج میٹرو ہر 90 سیکنڈ میں 3,000 عازمین کو لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تقریب میں سعودی پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی کے جنرل مینیجر غسان عراقی نے حاجیوں کے لیے مؤثر نقل و حمل کی خدمات میں سیپٹکو اور حج عمرہ کمپنیوں کی جانب سے پیش کی جانے والی ٹرانسپورٹ سہولیات پر روشنی ڈالی۔ وزارت حج اور عمرہ عازمین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ان کی رہائش، مہمان نوازی کی خدمات فراہم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں، جس کا مقصد عازمین کی مقدس مقامات پر مکمل حفاظت اور آرام اور راحت کو یقینی بنایا جائے۔ تقریب کے دوسرے پینل گفتگو میں ہاؤسنگ اینڈ ہاسپٹیلٹی سروسز کے زیر عنوان عازمین کے لیے خدمت کے معیار کو یقینی بنانا اور صلاحیت میں اضافے کے علاوہ مارکیٹ میں موجود اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اور معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ وزارت حج اور عمرہ کے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے جنرل مینیجر عمر مندورہ نے بتایا کہ ہماری وزارت ہاؤسنگ اور مہمان نوازی کے شعبے میں فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولیات کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے انتظام اور طریقہ کار تیار کرنے پر کام کر رہی ہے۔ یہ تھی کچھ خاص معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معلومات میں آپ کو پہنچاؤں گی جو کہ ویکسین کے سلسلے میں ہے کہ حج پر جانے کے لیے آپ لوگوں کو ویکسین کی تیاری مکمل کر لینی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی تو پھر آپ حج پر نہیں جا سکتے۔ یہ ایک بہت ضروری خبر ہے جو کہ اس ویڈیو میں شامل ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کرونا ویکسین لازمی ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کرونا ویکسین کا کورس مکمل کرنا شرط ہے۔ کرونا ویکسین کا کورس مکمل نہ کرنے والوں کو حج کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ ملک کے مقامی شہری ہوں یا پھر وہ غیر مقامی ہوں یا پھر وہ زائرین ہوں جو کہ باہر سے حج اور عمرے کے لیے دوسرے ممالک سے آئے ہوں۔ وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ حج کے خواہش مند عازمین کو چاہیے کہ وہ انفلوئنزا کی ویکسین بھی لگوائیں۔
واضح رہے کہ اب تک 70,000 سے زیادہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس سال حج کے لیے اندراج کرا چکے ہیں۔ رواں برس داخلی حج عازمین کو 3 قسطوں میں حج پیکج کی سہولت حاصل ہے۔ حج سے 5 ماہ قبل مکمل رقم ادا کرنے کی بجائے 3 قسطوں میں پیکج کی رقم ادا کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ حج اور عمرہ کے حوالے سے آئے گی، ہم آپ کو مکمل تصدیق کے ساتھ معلومات پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔